برات ہو, چاہے وہ شب قدر ہو, آپ جب سنتے ہیں کہ اللہ پاک کروڑوں کی بخشش فرما دیتا ہے, تو ایک ساتھ حدیث میں لسٹ بھی آتی ہے کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی, اور ہر اس لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا بھی ہوتا ہے. جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع کرتے ہیں وہ بڑی مبارک راتوں میں بھی نہیں بخشے جاتے. تو جہاں ماں باپ کا ادب کرنا ہے وہاں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے, وہ ہمارا خون ہے. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہو, کسی سے جناب کسی قسم کا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم کر دی. ہم نہیں جائیں گے اپنے چچا کے گھر, ہم نہیں جائیں گے اپنے بابو کے گھر. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا, ہم سے سیدھے وہ بات نہیں کی تھی, سب کو گفٹ دیا, ہمیں گفٹ نہیں دیا. یہ کوئی ریزن ہے رشتہ داری ختم کرنے کا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہماری مغفرت میں رکاوٹ کا باعث بن جائے. اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی پڑھنا ہے یا سننا ہے, تب درود پاک پڑھنا ہے. تو درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیجئے. درود کے بغیر زندگی بے رونق ہے. کوئی پرٹیکولر تعداد فکس کر لیجئے کہ روزانہ 100 بار 200 بار, اللہ توفیق دے تو 500 1000 بار ہم نے درود پاک پڑھنے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس پہ رب عز و جل نے ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں, ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے, اور کئی جگہوں پر تو ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے بات بھی کی گئی ہے. جی ہاں, اللہ نے almost 89 times قرآن مجید فرقان حمید میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. جی ہاں, آپ سے بھی بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو. ہم ہیں نا سارے ایمان والے, او یو بلیورز, مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. ایک سوال کرنا چاہوں گا, 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں. ویسے تو پورا قرآن ایکسپلور کرنا چاہیے تھا, مگر کیا یہ 89 آیتیں ہم نے پڑھ لی کم از کم, جس میں میرے رب نے مجھ سے بات کی ہے. ہم سب کی زندگی میں میسیجز کی بڑی اہمیت ہے, ہم اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہم مثال کے طور پہ آج کل روز صبح اٹھ کے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ذرا بزرگ بیٹھے جو 60-70 سال والے, ان سے پوچھے تو کہیں گے یار پہلے زمانے میں تو لوگ اٹھتے تھے, وضو کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے. ابھی تو آنکھیں ہماری پراپر کھلی نہیں ہوتی, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے موبائل اٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں یار میسج کس کا آیا. یعنی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ میسج کسی کا مس نہ ہو جائے. اس میں بھی ہم نے پریورٹیز لگائی ہوئی ہیں, میرے باس کا میسج, میرے کسٹمر کا میسج, میری فیملی کا میسج, پہلے یہ میسجز سن لوں. ٹھیک ہے نا, یہ اہمیت ہے لوگوں کے میسج کی ہماری زندگی میں. اچھا, آپ اپنے کسی امپلائی کو, یا بہت سارے باسز بیٹھے ہیں, سی ای او بیٹھے ہیں, کمپنی کے اونرز بیٹھے ہیں, آپ کئی بار ایسا کرتے ہوں گے اپنے امپلائی کو, اپنے مینیجر کو ایک میسج کرنا ہے کہ بیٹا یہاں سے پیمنٹ اٹھا لینا, وہاں پیمنٹ دے دینا, فلاں کو یہ کال کر لینا, میری ٹکٹ بک کر لینا, چیک وہاں ڈراپ کر دینا, فائل وہاں سے اٹھا لینا. آپ نے ساری انسٹرکشن دے دی اور اب آپ سو گئے. اب آپ آرام سے اٹھے 12-1 بجے, فون کیا, جی بیٹا کام ہو گئے سارے؟ سر سارے کام ہو گئے. گڈ. ایک دن آپ فون کریں اس کو اٹھنے کے بعد, کیا ہوا میرے میسیجز سارے کام ہو گئے؟ آپ کا مینیجر آپ کو یہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج سننا بھول گیا تھا. What will be your reaction on that day? آپ بھول گئے میسج سننا, آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کی ڈیوٹی کیا تھی. You have to follow my message. آپ کو پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا, بینک ٹائم ختم ہو گیا, میں نے تمہیں ضروری کام کہا تھا, تمہیں رکھا کس لیے جاب پہ؟ یہ کام تھا تمہارا کہ تم اٹھ کے میرے میسج سنتے. Now please listen my words carefully. آپ کا مینیجر, آپ کا امپلائی ایک دن آپ کا میسج سننے میں ڈیلے کرے, یو فیل اٹ, آپ کو محسوس ہوتا ہے زندگی گزر گئی, اللہ کا میسج آیا ہوا ہے, اب تک نہیں پڑھا ہے, اب تک نہیں سنا ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ بہت بیزی تھا, قرآن تھا میرے گھر میں, پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, فیملی کو ٹائم دینا تھا, دوستوں کو ٹائم دینا تھا, ہر سال ویکیشن پہ جانے کا میرے پاس ٹائم تھا, مگر مولا تیرا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. اپنے دل سے پوچھیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا, ہمارا قرآن سے کنیکشن آج کل پتہ ہے کیا ہے یار, وہ ذرا نئی فیکٹری لگائی ہے, مدرسے کے بچے بھیجنے ہیں, ذرا اس میں قرآن خوانی کروانی ہے. وہ نیا گھر لیا ہے نا, تو وہاں ذرا بچے بھیجے قرآن خوانی. کیوں؟ برکت چاہیے, بزنس چاہیے, ایک اچھا سا قرآن بھی بھیج دیں, پیکٹ اچھا گلدان کے اندر, وہ برکت کے لیے وہ بھی گھر میں رکھنا ہے. That's it. بلکہ دل پتہ ہے کیا دکھتا ہے, کبھی کبھی ہمارا بھی جانا ہوتا ہے کہ جس کے والد کے سویم میں, برسی میں یا فیکٹری میں قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے, وہ بندہ اس قرآن خوانی میں بھی نہیں بیٹھا ہوا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا, بچے پڑھ رہے ہیں قرآن. یعنی قرآن پڑھنا بھی دوسروں کی ذمہ داری, میرے گھر آ کر بھی میں نہیں پڑھوں گا ان کے ساتھ. اپنے دل سے پوچھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کا کلام اس لیے نہ تھا
क़यामत के दिन हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि ऐ बंदो मैंने तुमसे बात की थी कुरान में। और अब ये एक्सक्यूज भी नहीं चल सकता ना कि अरबी में कुरान था। कुरान के तर्जमे मौजूद हैं, ट्रांसलेशन मौजूद हैं, तफसीरें मौजूद हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। कुरान से दूर न रहें। हदीस पाक का मजमून है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। हम चेक करें कि हमारे सीने में कितना कुरान है। अच्छा, आज हम सारे मोबाइल फोन से बहुत यूज्ड टू हैं, रोज मोबाइल फोन न जाने कितनी बार ऑन करते हैं, बंद करते हैं। नमाज के दौरान, तरावी के दौरान भी ख्याल आ रहा होता है, हर 4 रकात बाद लोग मोबाइल चेक करते हैं, पता नहीं कोई अहम मैसेज ना आ गया, पता नहीं कितनी टेंशन है। इतनी बार मोबाइल ओपन करते हैं, इतने सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। मगर पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। हो सकता है 2-3 दिन बाद दोस्त या कोई दूर का दोस्त तो ढूंढने निकले कि यार इसके व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ रहा है 2 दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ, ये बंदा तो हर वक्त ऑनलाइन होता था। फेसबुक पे 3 दिन हो गया, कोई पोस्ट नहीं लगाई है, चेक तो करो, तबीयत तो खराब नहीं हो गई, किधर गया? और फिर पता चलेगा कि बंदा ही ऑफलाइन हो गया है, उसका इंतकाल हो गया, कब्र में चला गया, इसलिए सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो गए। ऐसा ही है ना, जिस सॉफ्टवेयर के साथ जिंदगी गुजर रही है वो कब्र में जाते ही ऑफलाइन हो जाएंगे। मैं उस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं जिसको थाम लो, वो कब्र में भी ऑनलाइन रहेगा, और वो कुरान मजीद है। हदीस पाक में आता है, सूरह मुल्क है 29वें पारे की पहली सूरत जो रोजाना रात को पढ़ेगा वो कब्र में जाएगा, ये सूरत कब्र में आकर उसकी शफाअत करेगी, उसको अज़ाबे कब्र से बचाएगी। टाइम नहीं है तो कुरान के लिए टाइम नहीं है। प्लीज लेट्स चेंज अवर लाइफ स्टाइल, लेट्स बी विद कुरान, बिकम अ फ्रेंड ऑफ कुरान। आज कुरान से दोस्ती करके जाओ ना, थोड़ा तो पढ़ें रोज, कुछ तो अंडरस्टैंड करें। और आज इसी नीयत से मैं सिर्फ कुरान पाक की 2 आयतें, उन 2 आयतों का मैसेज आपको देने आया हूं। आप गौर करें कि 2 आयतों में इतनी डेप्थ और इतना कुछ है, तो मेरे रब के पूरे कलाम में क्या कुछ नहीं होगा, कैसे कैसे खजाने नहीं होंगे जो मैं मिस कर रहा हूं। मैं उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपको एक आयत सुनाता हूं, और ये हमारे आजकल की सोसाइटी के लिए ये जो मैसेज है, ये जो आयत के पीछे वाकया है, ये बड़ा निराला है। अल्लाह करीम कुरान मजीद के 28वें पारे में सूरह हशर है और आयत नंबर है 9। उसमें क्या इरशाद होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन युqa शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब पहले इसका तर्जुमा सुनते हैं, फिर इसके बैकग्राउंड पर वाकया क्या है। एक आयत के पीछे कितनी खूबसूरत स्टोरी है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, जिसका तर्जुमा है, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया तो वही कामयाब है। अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं। ये कौन थे, ये क्या वाकया था? अब जरा इसका शान नुज़ूल समझिएगा। इसके पीछे ब्यूटीफुल स्टोरी है। हुआ ये कि एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, एज अ गेस्ट, मेहमान आया, और वो भूखा था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम घरों में, क्योंकि नबी पाक की मुख्तलिफ अज़वाज हैं, आका ने तमाम घरों में पूछवाया, क्वेश्चन करवाया कि पूछो जरा कि एक मेहमान आया है, उसको खिलाने के लिए कुछ है? आपको पता है जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि हमारे पास एक मेहमान को खिलाने के लिए भी खाना नहीं है। मैं थोड़ा सा इस वाक़े को ब्रेक करता हूं। ये किसकी बात हो रही है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के हबीब, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। आप वजह तख्लीक कायनात हैं। अल्लाह ने अपने खजानों का आपको मालिक बनाया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चलने लग जाए, इतनी अथॉरिटी है। और सादगी का आलम यह है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। आज हमारे फ्रिज भरे हैं, हमारी कबर्ड्स भरी हैं, हमारे जेबों में भी कुछ ना कुछ पैसे हैं, मगर फिर भी जबान पर शुक्र नहीं है, शिकवे हैं। भाई क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है भाई, मार्केट बहुत डाउन है, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी का पूछने वाला कोई नहीं है। भाई ज़कात कब दोगे? ज़कात क्या दें भाई, पैसे ही नहीं, कारोबार ही नहीं चल रहा। इस अल्लाह के बंदे को कोई बताए कि ज़कात आमदनी पे नहीं, ज़कात आपकी सेविंग्स पर है, वो तो बाकी है ना। मगर सबसे पहले ब्रेक लगता है तो ज़कात पे ब्रेक लगता है, सदका और खैरात पे ब्रेक लगता है। कई लोग हैं जो कहते हैं मार्केट डाउन है इसलिए इस बार ज़कात नहीं दे रहे। आपके इलेक्ट्रिक के बिल टाइम पे जा रहे हैं, आपकी फैमिली के खर्चे टाइम पे जा रहे हैं, आपके ट्रेवल नहीं रुक रहे। रोका तो आपने अल्लाह की राह में खर्ची रोक लिया। अपने दिल से पूछिए हम ये क्या कर रहे हैं? और खानदान नबूवत का आलम यह है कि एक बंदे को खिलाने के लिए नहीं है। कभी ऐसा वक्त आया हमारे पास? मगर फिर भी शिकवे हैं। अरे कभी तो कह दो या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, करोड़ों से अच्छा बनाया है। वो शायर कहते हैं ना, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते,
زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ اب پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کسی ایک بندے کو کھلانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ میں اناؤنسمنٹ کر دیا کہ کوئی ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے اور اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ اب صحابہ کرام تو بڑے غریب تھے اس معاملے میں کہ نبی پاک کی دعا مل رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے حضور میں اس کو اپنا گیسٹ بناؤں گا، اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اچھا اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ وہ اپنے گھر فون کر کے پوچھتے کہ بھائی کھانے کو ہے کہ نہیں، میں ایک مہمان لا رہا ہوں۔ وہ گھر لے گئے، گھر جا کے اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ تو آپ کی بیوی کہتی ہے کھانا تو بہت تھوڑا سا ہی ہے اور بچوں کے لیے ہی ہے، اور تو نہیں ہے کچھ۔ کہ دیکھو اب نبی پاک علیہ السلام کا مہمان لایا ہوں، بچوں کو ذرا بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب میں اور مہمان دسترخوان پر بیٹھے نا تو کھانا لگانا اور چپکے سے چراغ کو گل کر دینا۔ ہمارے یہاں تو لائٹس ہوتی ہیں، اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، روشنی بند کر دینا، میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور نبی پاک کے مہمان کو ہم سیٹسفائی کر دیں گے۔ کیا پلاننگ کی، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا گیا، دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا اور چراغ کو گل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے، مہمان سمجھا دونوں کھا رہے ہیں، پیٹ مہمان نے بھر لیا، رات وہ سو گیا۔ اب صبح دربار رسالت میں حضرت ابو طلحہ انصاری جاتے ہیں، سبحان اللہ، کمال دیکھیں اس صحابی کا، جا کر جتایا نہیں کہ حضور آپ کو پتا ہے آپ کے مہمان کے لیے میرے پورے گھر نے کیا قربانی دی ہیں، ہم ساری رات بھوکے رہے، ہمارا تو حال ہی ہے نا، ہم کوئی نیکی کبھی کر بھی لیں تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار سامنے والے کو بتاؤں تو صحیح کہ پتہ ہے میں نے کیا کمال کیا ہے، غریب آیا تھا میرے پاس، اس کو راشن دلا دیا، اس کی بچی بیمار تھی میں نے علاج کروا دیا۔ اچھا اب تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، وہ پہلے تو نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کیا سب کو بتایا ہے۔ اب تو ایک غریب کو راشن کا تھیلا دے کر 5 بندے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی ایسا ستارہ امتیاز مل رہا ہے۔ اللہ کے بندو اس غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس صحابی کا کمال دیکھیں، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو جتانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں انہیں عزت نہیں ملا کرتی، ان کو عزت کیسی ملی کہ یہ خود دربار رسالت میں جب صبح جاتے ہیں مہمان کو لے کے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ رات فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، اللہ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی ہے، اللہ ان سے بہت راضی ہے۔ اور قرآن پاک کے سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیسی شہرت ملی، میرا آپ کا فیس بک پیج، میرا آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ 1 2 سال 10 سال چل جائے گا، جب تک میں زندہ رہوں گا لوگ اس کو پڑھ لیں گے، مرنے کے بعد بھولی بسری داستان بن جائیں گے ہم۔ اس صحابی کی ادا کو دیکھو، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، 1450 سال سے اس کی تلاوت ہو رہی ہے، صبح قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، جب جب یہ آیت پڑھی جائے گی حضرت ابو طلحہ انصاری کی وہ سخاوت لوگ یاد کریں گے، وہ ان کی نیکی کو یاد کریں گے، تو پتہ چلا اگر اخلاص سے کام کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کا اجر ہی اور ہے۔ اور اس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بڑا درس ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، صبر کسے کہتے ہیں، قناعت کسے کہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کسے کہتے ہیں، یہ صحابہ بھی کیسے تھے، خود نبی پاک کا گھرانہ کیسا ہے، اور ہم ہیں کہ شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین ہیں، always in tension۔ جب ملو یار تو کوئی بہت مشکل سے کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو کہے بھائی اللہ کا بہت شکر ہے مجھے رب نے کروڑوں سے زیادہ نوازا ہے، کبھی تو کہو یار کیوں کمپلین کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم جب کمپلین کرتے ہیں نا ہم ایک اور لاس کرتے ہیں اپنا، ہم اپنا صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی، آپ کو بیماری آ گئی، کوئی لاس ہو گیا، کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی، یہ آزمائش آئی ہے نا، ہم دنیا والوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، ان کو بتانے سے کیا مسئلہ سالو ہو جائے گا؟ کسی ڈاکٹر کو بتا رہے ہو کہ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، آپ کا ثواب گیا ہے، کاروبار میں لاس ہو گیا، کیوں بتاتے ہیں سب کو؟ اچھا لاس والی فینومینا بھی ہمارا بڑا عجیب ہے، جب کاروبار میں لاس ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن ہوگی، سب کو بتائیں گے، جس دن پروفٹ ہو رہا ہے، خوب کما رہے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے، بیگم کو تو بالکل ہی نہیں بتائیں گے، اس نے خرچہ شروع کر دینا ہے، اس کے سامنے ہمیشہ مندی ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے بھائی، کیوں آپ اپنے نقصان دنیا کو بتاتے ہیں؟ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کریں نا، ہم دنیا والوں کو کیوں اپنے پرابلمز بتاتے ہیں؟ اور پھر جو دوسری بات سمجھنی ہے کہ اس واقعے سے ایک اور سبق کیا ملتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ خود ضرورت ہے اور دوسروں کو دینا ہے۔ ایکچولی دس از دا بیوٹی آف اسلام،
یہ آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، اور اسی کو سیکریفائس کہتے ہیں، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ اس پورے واقعے کو، اس پوری فینومینا کو میں آپ کو ایک اور واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت عظیم ہستی ہیں۔ ایک بار آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کو بخار ہوا۔ اچھا آپ کو بھی پتا جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہر کھانا اچھا نہیں لگتا، منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ تو اب انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے۔ تو غلام آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ مدینہ شریف میں جا کر فائنڈ آؤٹ کر کے مچھلی لے کر آیا 1.5 درہم کی، اور اس کو پکانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جیسے ہی اس کو کھانے کی کوشش کی تو دروازے پر ایک فقیر آیا، ایک غریب آیا، اور اس نے دستک دی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ مچھلی جا کر اس فقیر کو دے دو۔ اچھا وہ غلام کہتا ہے حضرت اس نے مچھلی تو نہیں مانگی نا، اس نے کھانا مانگا ہے، پیسے مانگے ہیں، اسے پیسے دے دیتے ہیں، یہ مچھلی کی تو آپ کو بڑی خواہش تھی، آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا نہ جا کے دے دے۔ اب غلام تھا، وہ زیادہ ڈیبیٹ تو نہیں کر سکتا تھا اپنے آقا سے، مچھلی لی اور جا کر فقیر کو دے دی۔ اچھا غلام تھا بڑا ہوشیار، وہ اس فقیر کے پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی تمہیں تو پیسے چاہیے تھے نا، کھانا چاہیے تھا، ایسا کرو یہ مچھلی مجھے واپس بیچ دو اور پیسے لے لو اس کے بدلے۔ اس نے باقاعدہ ڈیل بنائی، اس فقیر کو پیسے دیے، مچھلی واپس لی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے دسترخوان پر پھر رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ کہا حضرت دیکھیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے پہلے فقیر کو دیا، اس کو پھر بعد میں پرچیز کی، اس کو پیسے دے کر آیا، حضور آپ کھا لیں، آپ کو بہت تمنا تھی اور بڑی محنت سے میں نے مچھلی لا کر پکائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جاؤ واپس جا کر اس بندے کو یہ مچھلی دے دو اور پیسے بھی مت لینا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو اور پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ یہ ہے ایثار، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ مجھے چاہیے کچھ اور یہی میرے کسی بھائی کو بھی چاہیے، اب میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دے دوں، پریورٹی دے دوں، اس پر اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور کمال کی بات اس حدیث میں کوئی اماؤنٹ نہیں بتائی نبی پاک نے کہ 1 کروڑ روپے کا ایثار کرے گا تبھی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر، رب کے حبیب نے فرمایا کسی بھی چیز کی خواہش رکھتا ہو۔ اب ہم اس ایثار کو بہت ساری جگہوں پر آپ سمجھے تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ گھر والے بھی ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ہم چاہیں کہ ہاتھ روک لیں، میری بہن، میرا بھائی، میرا بچہ پہلے کچھ کھا پی لے، اچھی چیز پہلے کوئی اور لے لے۔ یہ ایثار کی نیت سے اگر آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ مقبول ہو گیا تو آپ کو انشاءاللہ مغفرت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہم حرم شریف میں جاتے ہیں، کوئی چیز بٹ رہی ہوتی ہے، ہم زمزم کے کولر پہ جاتے ہیں، زمزم بھرتے ہیں، پیچھے کوئی اور حاجی کھڑا ہوتا ہے، آپ کو گلاس اسے پلا دیں، ضرورت آپ کو بھی ہے مگر آپ کسی اور کو یہ ترجیح دے رہے ہیں، یہ وہ ایثار ہے جو مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم ٹرین میں سفر کریں، بس میں سفر کریں، کسی بزرگ کو دیکھیں، اپنی سیٹ اسے پیش کر دیں، اب یہ چھوٹا چھوٹا ایثار کرنا شروع کریں، آپ یقین کریں۔ اچھا یہاں میں لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں، بخشش کا وعدہ کس چیز پہ ہے؟ ایثار پر۔ یار ایثار میں عبادت تو نہیں نظر آ رہی، نہ سجدہ نظر آ رہا ہے، نہ تلاوت نظر آ رہی ہے، نہ روزہ نظر آ رہا ہے، میں کسی مسلمان کا بھلا کر رہا ہوں، میری بخشش رب کیوں فرما رہا ہے؟ یہ بیوٹی ہے اسلام کی، یہ سمجھانا ہے ہم نے ان لوگوں کو جو اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میرے رب کو پسند یہ ہے کہ مسلمان مل کر رہیں، پیار سے رہیں، دوستی سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام سکھاتا ہے کہ مسکرا کر ملو تو صدقہ ہے، سلام میں پہل کرو تو ثواب زیادہ ملے گا، دو مسلمان ملیں، ان میں سے جو زیادہ خوش دلی سے ملے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے کسی اور کو دے دو، بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، اور ہم کس سختیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو خدا نہ خواستہ انٹرنیشنلی یہ جو غلط بات ہوتی ہے کہ اسلام جناب بڑا سخت مذہب ہے اور جناب لڑائی جھگڑے کا درس دیتا ہے، ارے اسلام تو درگزر کا درس دیتا ہے، اسلام تو ایثار کا درس دیتا ہے۔ اور یہ ایثار سبحان اللہ، اب جب ہمارے صحابہ اکرام نے یہ سنا نا، کہ صحابہ اکرام کو جب پتا چلا کہ ایثار پر بخشش کا وعدہ ہے تو صحابہ اکرام نے تو انتہا کر دی۔ ایک بار کیا ہوا، ایک صحابی کے گھر پر سری آئی، عرب کے لوگ سری بڑی پسند سے کھاتے ہیں، بکرے کا جو سر ہوتا ہے، تو بڑے عزت، ان کو کسی کو عزت دینی ہوتی ہے نا، آج بھی آپ جائیں تو وہ آپ کے تھال کے اندر سری رکھ کے دیں گے کہ جناب یہ آپ کو ہم آنر دے رہے ہیں۔ تو سری جو ہے ایک صحابی کے گھر پہ تحفے میں آئی، انہوں نے سوچا ضرورت ہے مجھے بھی، مگر انہوں نے کیا کیا، وہ سری کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر بھیج تو ایک اور صحابی کے گھر بھیج دی۔ ان صحابی کو بھی ضرورت تھی، کہا ضرورت تو مجھے بھی ہے لیکن تیسرا گھر بھی ہے، میں ان کو بھیج دیتا ہوں۔ روایتوں میں لکھا 7 گھروں سے گھوم کر وہ پہلے صحابی کے گھر پہ آ گیا، یعنی ہر بندہ ایثار کرنے کے لیے تیار تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے، میرا کام پورا ہو جائے، اگلے کا تو بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، مجھے میرا مسئلہ مطلب چاہیے، کسی کا نقصان ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔
یہ میرا اور آپ کا مذہب نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا دین نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں ایثار سکھاتا ہے. ہم ہیں کہ کہیں نہیں جناب میرا کام پورا ہونا چاہیے، کسی اور اسلام بندے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. کاروباری لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو کوئی ہماری مارکیٹ میں ہمارے جیسا کاروبار کرنے والا نئی انٹری دے تو برا لگتا ہے. ارے یہ وہی آئٹم کیسے بیچ سکتا ہے؟ جب میں کر رہا ہوں تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو کسی طرح دباؤ، ریٹ اتنے گرا دو کہ کھڑا ہی نہ ہو سکے. کسی طرح کوئی ایسا سسٹم بناؤ کہ یہ آؤٹ ہو جائے مارکیٹ سے. پتہ نہیں کون سا ذہن ہم لے کر آ گئے. پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ پھر توکل کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی اسٹریٹجی سے کسی کی روزی چھین لیں گے، کسی کو ترقی سے روک لیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے. اپنا ذہن بنا لیجئے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں نا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. پہلے کے لوگ پتہ کیسے ہوتے تھے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی، یہ کتب مدینہ ہے. یہ پتہ کون ہے؟ یہ ہمارے پیر و مرشد جو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، بانی دعوت اسلامی، ان کے بھی پیر صاحب ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا مزار جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں 77 سال انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارے. وہ بتاتے ہیں کہ پہلے کے تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ایک بار مدینہ شریف میں ایک بندہ کپڑے کی دکان پر گیا. بہت سارے بزنس مین بیٹھے، ذرا توجہ دیجیے گا. کپڑے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے. وہ بزنس مین کہتا ہے بھائی کپڑا تو ہے میرے پاس، جو آپ مانگ رہے ہیں نا یہ آئٹم ہے میرے پاس، مگر مسئلہ یہ کہ صبح سے لے کر ابھی تک میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے. آپ ایسا کریں کہ یہ کپڑا میرے سامنے بھائی کی دکان ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے کپڑا لے لیں تاکہ میرے بھائی کی بھی سیل ہو جائے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اسلام. اپنا گاہک کہیں اور بھیج دیتے کہ اس کا بھلا ہو جائے. ہماری دکان پر کسی کا گاہک غلطی سے آ جائے کہ یار وہ فلاں الیکٹرانک کی دکان پہ جانا تھا، وہ کدھر ہے؟ ارے بھائی ادھر کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو 2 نمبر کا مال بیچتا ہے، میرے پاس آؤ میں تمہیں صحیح مال دوں گا. کبھی جانا نہیں اس کو، 1 نمبر کا چیٹر آدمی ہے. کمال ہے یار. کسی کی برائی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ گاہک میرے پاس آ جائے گا، میری چیز بک جائے گی. یہ بے وقوفی ہے. اسلام ایثار کا درس دیتا ہے. ایک جملہ بزرگوں کا بڑا پیارا ہے، میرے ساتھ مل کر دہرا لیں، اور اللہ کرے آج یہ سب اب یاد کر کے چلے جائیں نا، میرا بیان وصول ہو جائے گا. اور وہ جملہ یہ ہے، سب کا بھلا سب کی خیر. ذرا دہرا دو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ دوسروں کا بھلا سوچنا شروع کر دیں، آپ اچھا کرنا شروع کریں، آپ کا خود اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ دوسروں کا برا سوچتے ہیں نا، دیکھیں یہ بیسیکلی جو ایثار نہ کرنا ہے نا، یہ حسد کی طرف لے جاتا ہے. اور آج یہ بلا اتنی عام ہے، اتنی پرابلم ہے لوگوں کو کہ یار یہ مشہور کیسے ہو گیا، اس کو ترقی کیسے مل گئی؟ یار کل کاروبار شروع کیا، آج اتنی بڑا کاروبار، ایک اور فیکٹری لگا لی ہے، نئی گاڑی لے لی، اچھا فلاں ملک کا ویزا بھی لگ گیا. اتنی ٹینشن ہے بھائی، اسے اللہ دے رہا ہے. آپ ہوتے کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ ٹینشن نہ لیا کریں کہ یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے. اور ہم آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو حسد کرتا ہے نا وہ خود ٹینشن میں رہتا ہے، اگلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خود اس کو نہ نیند آ رہی ہوگی، نہ اس کو سکون ہی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا. اللہ نے عزت لکھی ہے تو روک کوئی نہیں سکتا. ساری دنیا اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا، یاد رکھیے ساری دنیا چاہے مل کر ذلیل کرتے ہیں، اگر اللہ نے عزت لکھی ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور ساری دنیا مل کر چاہے کسی کو عروج دلانے کی کوشش کر لے، اگر رب نے اس کے لیے ذلت لکھ دی ہے اس کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ سے ڈرتے رہیں، حسد نہ کریں. ہم حسد کر کے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا اتنے دوغلے لوگ، آپ کبھی کسی کو اپنے نئے گھر بلائیں نا، ذرا آئیں بھائی نیا گھر لیا ہے، بریانی بھی کھائیں گے، ارے ماشاءاللہ کیا گھر بنایا بھائی، زبردست. نئی گاڑی دکھائیں تو نئی گاڑی دیکھیں گے، اوئے ہوئے کیا گاڑی لی ہے، مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے. بعد میں کیا بولیں گے، 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے، سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے. حج پہ جاؤ تو لوگوں کو ٹینشن ہے، حج کرنے گیا ہے، ادھر اس کے معاملات تو دیکھو، اللہ نے بلایا اس کو. بھائی ہمیں پرابلم کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اچھا پتہ ہے بعض اوقات پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو مل گیا ہے مجھے نہیں ملے گا، اس کا چھنے گا تو مجھے ملے گا. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کا چھن کے چھنے گا تو ہی مجھے ملے گا، اس کی عزت کم ہوگی نا تو میری باری آئے گی. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. میرے رب کے خزانے لامحدود ہیں. جس رب نے اس کو عزت دی ہے نا وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، جس نے اس کو دولت دی ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں کیوں چاہتا ہوں اس کی چھن کر مجھے ملے؟ میں اپنے رب سے کہوں نا مولا اس کو اور دے دے، مجھے بھی عطا فرما دے، میرے بھائی کو اور ترقی دے، مولا مجھے بھی نواز دے. وہ نوازنے والا ہے. جب سے دنیا بنی ہے رب خزانے لٹا رہا ہے، تقسیم فرما رہا ہے. اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. میرا دل چھوٹا کیوں ہو گیا ہے کہ یہ ترقی کیوں کر گیا، یہ آگے کیوں بڑھ گیا؟ ارے اس کی کوئی اچھی عادت ڈھونڈو. یہ ترقی کر رہا ہے اس کا مطلب کوئی اچھا کام کیا تھا. میں اس کو نیچا کرنے کی بجائے اس کی اس اچھی عادت کو ڈھونڈ کر میں بھی فالو کرنا شروع کر دوں. کیا پتا کسی کی دعائیں لے رہا ہو، پیچھے اس کے کوئی دعائیں کرنے والا ہو، یہ کسی غریب کا بھلا کر رہا ہے جو دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. آپ بھی وہ اچھے کام کریں نا، حسد نہ کریں، ترقی کی اس شاہراہ پر چلنا شروع کر دیں. اور
कभी भी ये ना सोचें कि मार्केट में एक बंदा तरक्की करेगा तो हम पीछे हो जाएंगे, हमारी फील्ड में कोई एक मशहूर हो जाएगा तो मेरा नाम पीछे हो जाएगा। मेरे रब के खजाने लामहदूद हैं, वो जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए, जिसको चाहे शोहरत अता फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो कुरान पाक की मैं एक आयत लेकर आया था, दोबारा मैंने बयान के शुरू में एक बात कही थी, जब एक आयत में ऐसा मैसेज है तो पूरे कुरान में कितना खजाना होगा। आप सोचिए कि सहाबा इकराम किस तरह इशार किया करते थे। अल्लाह अकबर, मरते दम वो इशार कर रहे हैं, और हम हैं कि जनाब जिंदगी में इशार करने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं जो मेरा है बस मेरे पास रहे, किसी को ना दे। अच्छा, अब हम देते हैं, आखिरी बार अपने बयान को अब मैं एंडिंग की तरफ ला रहा हूं। हम देते हैं कभी कभी, लेकिन क्या देते हैं? जो मेरे काम का नहीं है। कपड़े फटने वाले पुराने हो गए, चलो किसी गरीब को दे देते हैं। यार आज जुराबें पहनी तो सुराख नजर आया, किसी गरीब को दे देते हैं। यानी जो मेरे काम का नहीं है वो जब मुझे अल्लाह की राह में देने के याद आता है, खाना बच गया है, चलो यार किसी फकीर को दे देते हैं। क्यों? अल्लाह की राह में फेंकने वाला माल, घटिया माल। सोचिए। चौथे, अब मैंने कहा था ना मैं कुरान की 2 आयतों की तफसीर करूंगा, पहली हो गई, अब दूसरी सुनिए। चौथे पारे की पहली आयत है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। कौन सी चीज? प्यारी चीज। हम तो अल्लाह की राह में देते ही हुए जो हमारे काम का नहीं है, बल्कि इतनी दीन से दूरी, अब क्या कहूं, कहने में भी मजा नहीं आ रहा कि हम, मिसाल देता हूं, हम मस्जिद में बैठे हैं, इमाम साहब ने ऐलान किया जुम्मे का दिन है, मस्जिद की जो है वो चंदा होगा, हमारे सामने डब्बा आ गया। आज सखावत का दिल है भाई जनाब, जेब से 100 रुपए का नोट में आज डाल देता हूं। किसी का 500 रुपए का जी चाहा, पर्स निकाला, जेब में 2 नोट है, एक 100 रुपए का कड़क वाला और एक 100 रुपए का पुराना नोट। सच बताओ मस्जिद के डब्बे में कौन सा डाल दो? पुराना वाला डाल दो। वहां डालना कौन सा चाहिए था भाई? अच्छा मुझे बताए, नया वाला जो है वो 102 रुपए का तो नहीं है, वो भी 100 रुपए का ही है, लेकिन पुराना है ना, फटने वाला है यार, ये डाल दो मस्जिद में। मैं सिर्फ आपको झटका देने के लिए समझा रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त खुश दिली से क्यों नहीं करते? हमारे घर में किसी के 3 बच्चे हों, सुनिएगा, बहुत सारा एतराज करते हैं ना उलमा इकराम पर, यार उलमा इंटेलेक्चुअल नहीं है, उलमा जनाब जमाने के तकाजे के मुताबिक बात नहीं करते, उनको माशरे के बारे में इल्म नहीं है। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं किसी के, ठीक है। पहला बेटा बड़ा कमाल का सबक याद करता है, बड़ा समझदार है, स्कूल में ब्रिलियंट मार्क्स लाता है, हम क्या कहते हैं यार इसको तो बनाएंगे डॉक्टर। अच्छा, दूसरा बेटा बड़ा, उसका टेक्निकल दिमाग है ना, घर के पुर्जे उर्जे भी ठीक कर लेता है, यार ये बड़ा टेक्निकल है, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा बेटा जो किसी की मानता ही नहीं है, शरारतें कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, दिमाग भी उसका बड़ा माउस सा है, अब क्या कहेंगे, इसको किसी मदरसे में डाल दो। अब आप सोचे, बच्चा भी मदरसे में वो देना है जो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अब हम एतराज कर रहे हैं कि उलमा इंटेलेक्चुअल नहीं है। हमने रॉ मटेरियल कौन सा दिया है मदरसे में? होना क्या चाहिए था कि मेरी फैमिली का जो सबसे ब्रिलियंट बच्चा है, सबसे ज़हीन बच्चा है, मैं उसको मुफ्ती बनाऊं, उसको आलिम बनाऊं, ताकि पूरी दुनिया में जाकर वो दीन के परचम को सर बुलंद करे। मगर हम अपना रॉ मटेरियल कौन सा दे रहे हैं मदरसे को, और उसमें भी नीयत क्या है कि जो मेरे काम का नहीं है वो मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूं। एक सवाल करता हूं आपसे, हम जो भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कोई बंदा वही पैक करके हमारे घर पे गिफ्ट भिजवा दे, हैं? जो कपड़े हमने निकाले, जो खाना हमने निकाला, उसको पैकिंग करेगा, जनाब आपके लिए तोहफा, आपको तोहफा खोले कैसा लगेगा, यार ये चीजें मुझे भिजवाई हैं, मुझे आपको बुरी लग रही हैं, आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, खुद सोचे क्या कर रहे हैं। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करें, खुश दिली से करें। हमारे साहबा ने पता क्या किया, जब ये आयत नाजिल हुई ना, एक साहबी आए, कहते हुजूर मेरी सारी प्रॉपर्टी में सबसे बेहतरीन ये बाग है, मैं अल्लाह की राह में देता हूं, ये कुआं मेरा बेस्ट है, मैं ये देता हूं। एक साहबी आए, कहते सबसे बड़ा घोड़ा मुझे बड़ा पसंद था, हुजूर ये मैं अल्लाह की राह में देता हूं, बेस्ट खर्च करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है, आप शक्कर की बोरियां खरीद कर बांटते थे। किसी ने कहा पैसे बांट दे, शक्कर क्यों बांटते हैं? क्या मुझे पसंद बहुत है, मैं चाहता हूं जो मुझे पसंद है वही अल्लाह की राह में खर्च कर। तो बस ये मैसेज आज लेकर जाइए, जरूर खर्च कीजिए, मगर सबसे पहले खुश दिली से कीजिए, इंजॉय करके कीजिए। अच्छा, शैतान पता है ख्याल क्या लाता है, यार मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, मगर बेस्ट तो एक ही चीज होती है ना, अगर वही दे दूंगा अल्लाह की राह में तो मेरे पास क्या बचेगा, है? जो भी चीज बेस्ट होगी एक ही होगी। अच्छा, मेरे और आपके पास एक है ना, मेरे अल्लाह के पास एक नहीं है। आप ये दो, अल्लाह इससे बेस्ट आपको अता फरमाएगा, इससे बेहतरीन अता फरमाएगा, क्योंकि वहां दिल देखा जाता है। हजरत अबू जाफर बहुत बड़े अल्लाह के वली अब्दाल कहलाते थे, बड़ा जबरदस्त तवक्कुल था, सखावत थी। उनके घर में एक शख्स आया, दरवाजा खटखटाया कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे। अपनी ज़ौजा से कहते खाने को कुछ है तो दे दो इसको। कहा हुजूर घर में सिर्फ 4 अंडे हैं, का 4 दे दो। सखावत कैसी थी, ये नहीं का 2 दे दो, 1 दे दो, का 4 दे दो। ईमान था, बिलीफ था कि अल्लाह ने देना है इसके बदले। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई, तो
कोई साहब आए थे टोकरी लेकर, बीवी ने कहा कि हुजूर टोकरी आई है, चेक करो क्या है उसमें। कहा हुजूर अंडे हैं। कहा कितने हैं? कहा 30। कहते 30 किस हिसाब से आए हैं? हमने तो 4 दिए थे। यानी उनका लेवल ऑफ बिलीफ ये था कि 4 दिए तो मल्टीप्लाई बाय 10 40 आने चाहिए थे। तो ज़ौजा कहती हुजूर आए तो 40 हैं लेकिन 10 टूटे हुए हैं, 30 साबित हैं, 10 टूटे हुए हैं। तो कहा ये चेक करो जो तुमने दिए थे उसकी कैफियत क्या थी। सुनिएगा जरा, आपकी ज़ौजा कहती हुजूर बात ये, हमने जो 4 अंडे दिए थे ना उसमें 3 साबित थे, 1 टूटा हुआ था। आज मेरा जुमला याद रखना, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। ये समझ जाइए फॉर्मूला। आप अच्छा बांटे, अल्लाह आपको और अच्छा अता फरमाएगा। ये जो बददिली से बांटते हैं ना, यार ज़कात देनी पड़ेगी, बाप रे बाप रमजान आ गया, 1 साल गुजर गया, लोगों पर ज़कात भारी है, 10 करोड़ रुपए मेरी ज़कात बन रही है। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए तो 10 करोड़ बन रही है ना। घबराना किस बात का? ज़कात देने वाला तो सजदा शुक्र अदा करे कि मेरे मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मैं एक दुआ करता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो आमीन कह देना कि अल्लाह हमें वो माल ना देना जिसकी ज़कात दिल पर भारी पड़े, या अल्लाह माल वो देना जिसकी ज़कात हम खुश दिली से अदा करें। ज़कात पूरी दीजिए, ये माल का मैल है, ये आपके माल में से शामिल हो गया तो आपके सारे माल को बर्बाद कर देगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने मुख्तसरन 2 कुरान पाक की आयतें और उनकी तफसीर, उनके तहत कुछ बातें अर्ज की हैं। अल्लाह करे आप इन बातों को याद रखें और कुरान से दोस्ती कर लें। कुरान पाक को दिल से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको फार्मूला बता देता हूं कि कुरान आज के दौर में आप आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले लोग एक बात किया करते थे कि जनाब कुरान पढ़ें कहां से, तफसीर कुरान पढ़ते हैं तो 100-150 साल पुरानी उर्दू है, हमें समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट ने एक बहुत खूबसूरत तफसीर कुरान, जिसका नाम है तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, आसान उर्दू में, आजकल की उर्दू में, ये 10 जिल्दों पर है, ये पब्लिश कर दी है। और उसके बाद उन पूरी तफसीर को हमने हमारी वेबसाइट पर दावतिस्लामी.net पर फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड के लिए भी डाल दिया है। इसकी एक एप्लीकेशन हमने बना दिया, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान। आप इसको एप्लीकेशन में फ्री ऑफ चार्ज पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं पढ़ने में सुस्ती होती है, हमने उसकी ऑडियो पूरी की पूरी डाल दी है। आप सुनना शुरू कर दें, वॉक करते हुए सुन लें, आधा घंटा रोज सुन लें, तो इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में आप कुरान समझने लग जाएंगे और कुरान के नूर से, उसके फैजान से मुस्तफीज होंगे। तो अल्लाह करे कि आज की इस महफिल में हमारी जिंदगी में ये टर्निंग पॉइंट आ जाए कि हम कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले बन जाएं, और जो 2 आयतों का मैसेज है हम ईसार करने वाले, हम अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में देने वाले, दूसरे मुसलमानों का भला करने में कामयाब हों। और जब भी अपनी ज़कात दें